إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مدد کے اسباب ذکر کیے تھے۔ اللہ احکم الحاکمین کی مدد کے کئی سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک بہت اہم سبب اور ذریعہ دوسرے مسلمانوں کی مدد کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت بندوں کی مدد کرتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی مدد کرتے ہیں۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو اپنے بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ وَمَن نَفَّسَ عَن مُسْلِمٍ قُرْبَةً مِّن قُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَةً مِّن قُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو اپنے مسلمان بھائیوں سے دنیا کی تنگیوں اور تکلیفوں میں سے کسی تنگی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی آخرت کی تنگیاں ختم کر دیں گے، آخرت کی تنگیوں میں سے اس کی تنگیوں کو ختم کریں گے۔ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائیوں کو پریشان کرتا ہے، ان کو کسی بھی طریقے سے تنگ کرتا ہے،
تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ کا کہا مانو اور اس کے رسول کا کہا مانو، اور آپس میں اختلافات اور جھگڑوں میں نہ پڑو، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچو، ایک دوسرے کو تنگ نہ کرو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ اور شیطان کی بہت بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑائے، ان کے اندر اختلافات پیدا کرے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے درمیان اور یوسف علیہ السلام کے درمیان جو معاملہ ہوا، یوسف علیہ السلام نے بھی اس کے اوپر اسی طرح کا تبصرہ کیا، فرمایا وَجَاءَكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ وَبَيْنَ إِخْوَتِي، یہ جو اتنا معاملہ ہوا، بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا، میرے ساتھ حسد والا معاملہ کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ قرار دی کہ شیطان کی یہ کوشش تھی کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈالے۔ شیطان اپنا تخت پانی پہ لگا کے بیٹھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے چیلے آ کر اس کو اپنی رپورٹیں دیتے ہیں، سارا دن انہوں نے جو کام کیے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ گمراہ کرنے کے لیے اکیلا شیطان نہیں ہے، اس کا پورا ایک لشکر ہے، اس کے بہت سارے کرندے ہیں، وہ بھی دنیا کے اندر اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اور جا کر شیطان کو رپورٹ دیتے ہیں کہ آج ہم یہ کر کے آئے ہیں، یہ کر کے آئے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے کرندے، اس کے چیلے آ کر اس کو رپورٹیں دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، وہ کیا۔ باقیوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، ایک اس کا چیلا آ کر یہ بتاتا ہے کہ آج میں نے دو میاں بیوی کے درمیان اختلاف کروا دیا، جھگڑا کروا دیا، اختلاف بڑھ گیا، طلاق تک نوبت آ گئی، میں نے آج دو میاں بیویوں کے درمیان طلاق کروا دی۔ شیطان اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، تخت پر اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ گلے ملتا ہے، جب پھر ڈالتا ہے کہ تو نے بڑا کام کیا ہے، تو نے آج دو مسلمانوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان اختلاف والا معاملہ اس کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے آپس کے اختلافات، لڑائی جھگڑے، دنگے فساد، اس کو سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا ہے۔ فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، تمہارے اندر پہلی قوموں کی بیماریاں آہستہ آہستہ آ رہی ہے، آہستہ آہستہ تمہارے اندر پہلی قوموں کی بیماریاں سرایت کر رہی ہیں، آہستہ آہستہ تمہارے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ اور ان میں سے سب سے بڑی بیماری کیا قرار دی؟ فرمایا ان میں سے سب سے بڑی بیماری آپس کا بغض، نفرت، کینے، دشمنیاں۔ فرمایا یہ چیز بندے کے دین کو مونڈ کے رکھ دینے والی ہے، ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بندے اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو آپس کے تعلقات اچھے ہوں، اسلامی معاشرے میں بندہ ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا ہو، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا ہو، ایک دوسرے کے کام آنے والا ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد کا ساتھی ہو، اس سے اللہ رب العزت کی مدد اترتی ہے۔ اور اس کے برعکس آپس میں ایک دوسرے کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، کسی بھی طریقے سے اپنی زبان کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ دوسرے کو تکلیف پہنچانا،
یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر من اسلم ولم يدخل الایمان قلبہ، اے مسلمانوں کی وہ جماعت جو ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، ابھی کئی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، آپ نے بطور خاص ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ نئے نئے مسلمان ہونے والوں، ابھی جن کے دلوں میں ایمان پختہ نہیں ہوا، فرمایا لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم ولا تطلبوا اثراتہم، تین باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے رویے کے ساتھ کسی مسلمان کو تنگ نہ کرو۔ ولا تعیروہم، اور نہ ہی انہیں کسی بات پہ آر دلاؤ، تمہارا باپ ایسا، تمہاری ماں ایسی، تمہارا خاندان ایسا، تو نے فلاں موقع پر یہ کیا، فلاں موقع پر یہ کیا، دوسرے کو آر مت دلاؤ۔ ولا تطلبوا اثراتہم، اور نہ ہی کسی کی غلطیوں، گناہوں، کمیوں کے پیچھے لگو، اس کی ٹو میں نہ جاؤ، بلکہ فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَطْلُبُ عَوْرَةَ الْمُسْلِمِ، جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو تلاش کرتا ہے اس کی ٹو میں جاتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے اس کی خامیوں کو، خرابیوں کو۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ اپنے گریبان میں جا کر دیکھے کہ میرے اندر کیا کمی اور کیا کوتاہی ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کر دیکھے اپنی اصلاح کے لیے کہ اس نے کل آنے والے قیامت کے دن کے لیے کیا بندوبست کیا ہے، اور دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہ لگے۔ ہاں اگر کسی کی خامی خرابی اس کے سامنے آ جاتی ہے تو اس کی اصلاح کرے، اس کو بھی لوگوں میں نہ پھیلائے، اس کے اوپر پردہ ڈالے، اور دوسروں کے عیبوں کو تلاش نہ کرے۔ فرمایا کہ دوسروں کے عیبوں کو تلاش نہ کرو، اور یاد رکھ لو من یطلب عورۃ المسلم یطلب اللہ عورتہ، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اس کی ٹو میں رہتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس بندے کے عیبوں کی ٹو میں رہتا ہے۔ وَمَن يَطْلُبُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور یاد رکھو کہ جس کے عیبوں کے پیچھے اس کا رب لگ گیا، اللہ رب العزت جس کے عیب کی ٹو میں ہو گیا، يَفْزَعُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، اللہ رب العزت اس بندے کو رسوا کر دے گا، چاہے وہ گناہ، خامی، خرابی اس نے اپنے گھر کے اندر والے کمرے میں بیٹھ کے کی ہو، کسی کو پتہ نہ بھی ہو، اگر کوئی بندہ دوسرے کے عیبوں کو تلاش کرے گا، اللہ احکم الحاکمین اس کو اس کے باوجود رسوا کر دے گا۔ بہت سارے گناہ، بہت ساری کمیاں کوتاہیاں انسانوں میں ہم میں موجود ہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کا پتہ صرف اور صرف ہمیں ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، اللہ رب العزت کو سب کا پتہ ہے۔ فرمایا یاد رکھو جو دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، اس کو گندا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے عیبوں کو پھیلاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے وہ عیب لوگوں کے سامنے کر دے گا جس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، کسی کو نہیں پتا، چاہے وہ چھپ کے کیوں نہ کیا ہو، اللہ پھر بھی اس کو رسوا اور ذلیل کر دے گا۔ تو خیر اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ بات فرمائی، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، تنگ نہ کرو، انہیں پریشان نہ کرو کسی بھی طریقے سے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک جوڑا دیکھا کپڑوں کا، اور اسی طرح کا جوڑا ان کے غلام پر بھی تھا، جس طرح کا لباس خود پہنا ہوا ہے اسی طرح کا لباس اپنے غلام کو پہنایا ہوا ہے، ایسے بخاری میں حدیث ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ یار آپ اس کی کیا وجہ ہے، غلام تو غلام ہوتا ہے، وہ تو روپے پیسے کی طرح اس کی ویلیو تھی، کہ جس طرح کا لباس آپ نے پہنا ہوا ہے بے عین ہی اسی طرح کا لباس آپ کے غلام نے بھی پہنا ہوا ہے، آپ نے اس کو بھی اسی طرح کا لباس لے کے دیا ہے۔ انہوں نے اس کی ایک وجہ بیان کی، کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں
جب آپ حیات تھے اس وقت میرا ایک معاملہ ہوا تھا. میں نے اپنے ایک بھائی کو, مسلمان بھائی کو, اس کی ماں کے ساتھ آر دلائی تھی. اس کی ماں کا رنگ کالا تھا, وہ حبشی غلام تھا, تو میں نے اس کو آر دلائی تھی, جس طرح کا کالی دا بیٹا یا اس طرح کا کوئی بات اس کو کر دی تھی. وہ اجمی تھا تو میں نے اس کو اس طرح کی بات کر دی تھی, اس کو اس کی ماں کے ساتھ آر دلائی تھی کہ تو وہ فلاں عورت کا بچہ ہے. اس بندے نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری شکایت لگا دی. اور ابو ذر کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا, مجھ سے پوچھا کہ تو نے اس کو یہ بات کہی تھی؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے کہی تھی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ابو ذر انکا امرؤ فیک جاہلیہ, تو ایک ایسا شخص ہے کہ تیرے اندر ابھی تک جاہلیت باقی ہے. وہ صحابی رسول کہتے ہیں, ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول عمر کے اس حصے میں, ابو ذر قدیم مسلمان تھے, اسلام پہلے لائے تھے, کہنے لگے عمر کے اس حصے میں بھی ابھی تک میرے اندر یہ جاہلیت والا کام ہے. کہا ہاں یہ جاہلیت والا کام ہے. کسی کو اس کے کسی بڑے کے ساتھ, کسی خاندان کے ساتھ آر دلانا, اس کو اس طرح کی بات کر دینا. کہنے لگے اس کے بعد سے اب تک پھر میں اس طرح کا معاملہ کرتا ہوں, جس طرح کی چیز میں کھاتا ہوں اپنے غلام کو کھلاتا ہوں, جو میں پہنتا ہوں اس کو بھی پہننے کے لیے دیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سی بات کو آپ نے برداشت نہیں کیا, بلکہ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے صفیہ رضی اللہ عنہا کے متعلق چھوٹی سی ایک بات کر دی تھی. صفیہ رضی اللہ عنہا کا قد ذرا چھوٹا تھا, تو کوئی بات ہوئی آپس میں میاں بیوی کی, جس طرح آپس میں کوئی بات ہوئی جاتی ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اتنی بات کی, حسبو کا صفیہ تو قضا و قضا تعنی انہا کثیرہ, آپ کو وہ جو آپ کی صفیہ ہے نا وہی ٹھیک ہے. مراد ان کا یہ تھا وہ چھوٹے قد والی, الفاظ استعمال نہیں کیے تھے, مراد ان کا مقصد یہ تھا وہ جن کا قد چھوٹا, یہ اشارہ کیا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته, اتنی خطرناک بات کی ہے کہ اگر یہ تیری بات سمندر میں ڈال دی جائے تو تیری یہ بات سمندر کے پانی کو تبدیل کر کے رکھ دے. اتنی سی بات, اتنی سی آر دلا دینا اپنے کسی مسلمان بھائی کو, کسی مسلمان عورت کو, بہن کو, اتنی سی بات کر دینا, چھوٹے قد کی آر دلائی, اتنا سا جملہ بولا. پیارے نبی فرمانے لگے اتنی خطرناک بات کی کہ سمندر کا پانی تیری بات کے ساتھ تبدیل ہو جائے. اس صحابی کو اتنی سی بات پر کیا فرمایا؟ میں تو نے ایسی بات کی ہے, یہ جہلیت کا کام ہے, تیرے اندر ابھی تک جہلیت باقی ہے. ہم بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اور اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے اس جملے سے, ہماری اس بات سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا دل دکھ جائے گا, اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے گی. بلکہ جب ہمارے ساتھ کسی کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو جو سخت سے سخت بات کر سکے وہ کہہ دیتے ہیں, اور ہم اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. بالخصوص محترم بھائیو, اگر کوئی دوسرا بندہ ایمان والا ہے, تقوی پرہیزگار ہے, متقی ہے, اس کے متعلق تو بطور خاص احتیاط کی ضرورت ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, فرمایا جو بندہ میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے, اللہ اکبر, کسی میرے دوست کے ساتھ, ایسا بندہ جو ایمان والا ہے, مسلمان ہے, عقیدہ اس کا ٹھیک ہے, 5 وقت کا وہ نمازی ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, وہ میرا دوست ہے. اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں. ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں. فرمایا من عاد لی ولیا, جو میرے کسی بھی ولی سے دشمنی کرتا ہے, فقد آذنتہ بالحرب, میں اس بندے کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ کو اپنے ایمان والے بندے اتنے پیارے ہیں.
मुआज को यमन की तरफ भेजा, कहा मुआज आपको मैं निगरान बना के भेज रहा हूं, इत्तक़ि दावत अल मज़लूम, याद रखना किसी पर जुल्म ना कर देना। वहां आपने ज़कात भी लेनी है, लोगों के साथ मामलात भी करने हैं, उनके फैसले भी करने हैं, उनकी बातों को सुन के उनके मसले हल करने हैं। आपने वो तफसील भी बयान की, इस तरह की ज़कात लेना, बहुत आला माल ना ले लेना, किसी को तंग ना कर देना, क्योंकि जो हाकिम होता है, जिम्मेदार होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई हुक्मरानी देता है, कोई ओहदा देता है, जिम्मेदारी देता है, फिर वो अपनी जिम्मेदारी का हक अदा नहीं करता। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने उसको जिम्मेदारी दी, अपनी जिम्मेदारी में उसने अपने मतहतों के ऊपर जुल्म किया। कल क़यामत वाले दिन वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन उसके ऊपर गुस्से से भरा हुआ होगा। मुआज को भेजा, कहा मुआज आप इनके पास जा रहे हो, इत्तक़ि दावत अल मज़लूम, मजलूम की बददुआ से बच के रहना, किसी पर जुल्म ना कर बैठना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे जुल्म की वजह से तुझे कोई बददुआ दे दे। क्यों? फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैन अल्लाहि हिजाब, कि मजलूम की बददुआ के दरमियान और अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के दरमियान किसी किस्म की कोई रुकावट और पर्दा नहीं होता। मजलूम की बददुआ डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचती है, क्योंकि वो दिल से निकलती है। जो दुआ दिल से निकले, चाहे वो किसी गुनाहगार की क्यों ना हो, ये भी याद रखेंगे। कभी किसी के ऊपर इस वजह से भी जुल्म नहीं करना चाहिए कि यार ये कौन सा कोई नेक बंदा है, ये तो ऐसे ही है, अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का वली है, तो फिर तो वो अल्लाह के खिलाफ ऐलाने जंग कर रहा है और अल्लाह का उसके खिलाफ ऐलाने जंग है। गुनाहगार भी हो, खताकार भी हो, तब भी किसी पर जुल्म नहीं हो, क्योंकि जो दुआ दिल से निकलती है, अगर कोई गुनाहगार बंदा भी दिल से दुआ कर ले, वो भी अल्लाह तक पहुंचती डायरेक्ट। तो मैं मजलूम की बददुआ से बचना, कि मजलूम की बददुआ के दरमियान और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरमियान किसी किस्म का कोई रुकावट और पर्दे वाला मामला नहीं होता। अल्लाह अकबर। तो मुहतरम भाइयों, हमें अपने मामलात के मुतल्लक गौर करना चाहिए। किसी को दुनिया में तकलीफ देना किसी भी तरीके से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा बैठे थे, एक जनाजा गुजरा, सही बुखारी में हदीस है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुस्तरीहुन औ मुस्तराहुम मिन्हु, ये बंदा दो हाल में से एक हाल से खाली नहीं है, या तो ये खुद राहत पाने वाला है या इससे लोगों को राहत मिल जाएगी। मुस्तरी है या मुस्तरा है? पूछा अल्लाह के रसूल, ये मुस्तरीहुन और मुस्तराहुम मिन्हु, इसका क्या मतलब है? फरमाया मुस्तरीहुन का मतलब यह है कि यह बंदा या तो दुनिया की तकलीफों परेशानियों से राहत पाने वाला है। सारी बात है, जो बंदा इस दुनिया से जाता है, दो ही हालतें हैं कि अगला ठिकाना उसका अच्छा है, दुनिया जितना भी बंदा सहूलतों में हो, कोई ना कोई परेशानियां उसको मिलती रहती हैं। फरमाया ये बंदा दुनिया से जा रहा है, दुनिया की परेशानियों से इसकी जान छूट रही है और अगला इसका मामला अच्छा है, इस लिहाज से ये मुस्तरी है। और दूसरी हालत यह हो सकती है मुस्तराहुम मिन्हु, कि लोगों को इससे सुकून मिल जाएगा, लोग इससे राहत पाएंगे। फरमाया ये वो होगा जिसकी वजह से लोग तंग हैं, परेशान हैं, किसी ना किसी को अपनी ज़बान के साथ, अमल के साथ तंग करता है, किसी को नुकसान पहुंचा देता है, किसी को टीका लगा देता है, कोई ना कोई इसको लोगों को परेशान करता है। फरमाया दो हाल से खाली नहीं है, जो भी बंदा इस दुनिया से जाता है, या वो मुस्तरी है या मुस्तरा है। हमें देखना होगा हम किन में हैं, मुस्तरी में है या मुस्तरा में है। हम इस दुनिया से जाएं तो दुनिया की तकलीफों परेशानियों से हमारी जान छूट जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारा मामला आगे अच्छा किया हुआ हो। दूसरी सूरत यह हो सकती है कि जब बंदा दुनिया से जाए, लोग शुक्र का कलमा पढ़े, शुक्र जान छूटी, यार ये बंदा इतना शरीर था, बदबख्त था,
پریشان کرتا تھا، لوگ خوش ہو کہ چلو جان چھوٹی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات دوسروں کو تنگ کرنا کس قدر ناپسند ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے جتنی دیر تک اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ اپنے ذکر و اذکار میں مصروف ہے، 2 شرطیں بیان کی ہیں اس کی، 3 کہہ لیں۔ ایک یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہے اور نماز والی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اس لیے میں بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اکثر و بیشتر لوگ یا تو اٹھ کے ویسے چلے جاتے ہیں، اگرچہ شرعی طور پر ایسا کرنا منع تو نہیں ہے، جا سکتا ہے، کوئی مجبوری ہے کسی کی جا تو سکتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم اپنی نماز والی اذکار جو ہے نماز کی جگہ پر بیٹھ کے کریں۔ اس سے اذکار بھی مکمل ہو جائیں گے اور یہ فضیلت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور کوشش کریں کہ فوری طور پر پیچھے نہ ہو جائیں، اپنی نماز والی جگہ پر رہیں۔ کئی لوگ نماز پڑھنے کے بعد فوری پچھلی صف میں چلے جائیں گے، اس کی بجائے اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھیں۔ فرمایا جب بندہ نماز پڑھ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے، نماز والی جگہ پر بیٹھتا ہے، بے وضو نہیں ہوتا اور کسی کو تکلیف نہیں دیتا، 2 شرطوں کے ساتھ۔ جب تک نماز والی جگہ پر بیٹھا ہے، وضو کی حالت میں بیٹھا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، پریشان نہیں کیا کسی بھی طریقے سے، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اگر کوئی ایسی ویسی حرکت کر بیٹھا، اس فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ بات اللہ کو اتنی ناپسند ہے۔ ہلکی سی ظاہری بات نماز پڑھنے کے بعد، ہاں کئی مساجد میں ایسا ہوتا بھی ہے، میں نے دیکھا کئی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے بعد کوئی نہ کوئی بحث چھیڑ لیں گے، ایک دوسرے کے خلاف کوئی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، لڑنا شروع کر دیں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد نماز والی جگہ پر رہے، کسی کو تنگ نہ کرے اور وضو کی حالت میں رہے۔ جب تک بیٹھے گا 15 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ بیٹھا رہے، اپنے ذکر و اذکار کا ثواب علیحدہ ملے گا، فرشتے علیحدہ دعا کریں گے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کے اوپر رحم فرما دے۔ فرشتے اللہ کی دعا کرتے ہیں اس بندے کے لیے۔ لیکن اندازہ کریں کہ اگر بندہ تکلیف دیتا ہے کسی کو، یہ تکلیف والا معاملہ، کسی کو پریشان کرنے والا معاملہ اللہ کو اس قدر ناپسند ہے، فرشتے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز کے لیے، جمعہ کے لیے آیا بندہ، وقت پہ آیا ہے، امام کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے آتا ہے، آ کر جتنی اللہ اس کی قسمت میں نماز مقدر کرتا ہے اتنی پڑھ لیتا ہے، پھر امام کا خطبہ غور سے سننا شروع کرتا ہے، غور سے امام کی بات سنتا ہے، خطیب کی بات سنتا ہے، نصیحت کی بات غور سے سنتا ہے۔ صبح گھر سے نکلا تھا، بر وقت نکلا تھا، خود بھی غسل کیا، گھر والوں کو بھی کہا بھی چلو جلدی کرو، غسل کرو، مسجد میں پہنچو، جمعے کے لیے چلو، گھر والوں کو بھی لے کر آیا، یہ سارا اہتمام کیا پوری طرح۔ جو جمعے والے دن جمعے کا اہتمام کرتا ہے، بر وقت آتا ہے، بر وقت خود بھی غسل کرتا ہے، گھر والوں کو بھی کرواتا ہے، مسجد میں آتا ہے، جتنی اللہ قسمت میں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، امام کی بات غور سے سنتا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ رب العزت 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن اس میں بھی شرط کیا بیان کی؟ فرمایا اس میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ کسی کو مسجد میں آ کر تکلیف نہ دے، تنگ نہ کرے، کسی کی گردن کو نہ بلانگے۔ جو شرطیں بیان کی ہیں کہ یہ شرائط کے ساتھ کام کرے گا، 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے ہر قدم کے بدلے میں۔ لیکن یہ شرط یہ اس صورت میں ہوگا جب یہ ساری شرطیں پائی جاتی ہیں، بر وقت آتا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آتا ہے، وہ جو قربانی کا ثواب وہ بھی ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس میں بھی شرط کیا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کی گردن کو نہ پھلانگے۔ ظاہری بات جمعے کے لیے تکلیف کیا دے سکتا ہے وہاں پر؟ اتنی سی بھی تکلیف برداشت نہیں ہے کہ بندہ آگے آنے کے لیے کسی کی گردن کو پھلانگے، کیا ایسا بھی نہ کرے۔ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آ رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی سی تکلیف سے اس کو منع کر دیا، فرمایا لا توزی اجلس،
بیٹھ جا، تکلیف نہ دو، لوگوں کو پریشان نہ کرو. اتنی سی بات بھی آپ نے اس کی برداشت نہیں کی کہ گردنوں کو پھیلانگنا، کسی کو ادھر کر کے درمیان میں گھس جانا، اس کو بھی تکلیف میں شمار کیا. اور ایسا کرنے والا اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے. اس سے بھی آپ اندازہ کر لیں محترم بھائیوں اور بزرگوں کہ مسلمان کی کتنی حرمت ہے، اس کے حقوق کا کتنا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس کو کسی بھی حوالے سے تنگ کرنا، پریشان کرنا، چاہے جائے کہ خود اس کا کوئی نقصان کر دینا، مالی طور پر اس کا نقصان کر دینا، اس کی کوئی زمین پہ قبضہ کر لینا، اس کی کوئی چیز ہتھیا لینا، چوری کر لینا، یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں. شریعت اسلامیہ میں چھوٹی چھوٹی اتنی سی بات وہ صفیہ ہی کافی ہے. لو، اتنی سی بات پہ اتنی بڑی وعید، اتنی سی بات پہ وہ حبشی، وہ کالی دے پترا، وہ تیری ماں وہ اس طرح تھی. اتنی سی بات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات، انکا عمرا فیک جاہلیہ، چھوٹی سی بات، اتنی سی بات کسی کو تکلیف کون ہی مار دی نماز کے بعد بیٹھا ہے ایسے تنگ کرنے کے لیے، آگے آنے کے لیے، حالانکہ نیت اچھی ہے، آگے جانا چاہتا ہے، جگہ ہے آگے جانے کے لیے، گردنیں بناتا ہے. فرمایا بیٹھ جا، تکلیف دے رہا ہے دوسروں کو. اتنی سی بات بھی برداشت نہیں کی. چاہے جا کے بندہ بڑے بڑے دوسروں کے نقصان کرے، جان بوجھ کر کسی کا نقصان کر دے، جان بوجھ کے کسی کو پریشان کر دے، کسی کا دل دکھا دے. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کس قدر خیال رکھا. میں اگر کسی جگہ پر 3 بندے ہیں نا، 3 بندے کسی جگہ پر ہیں، سفر میں ہیں، کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، لا یتناجسنان دون الاخر، اذا کنتم ثلاثه فلا يتناجسنان دون الاخر من اجل ان ذلك يحسنه. کسی جگہ پر فرمایا 3 بندے ہوں، 2 بندے تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں، خسر پسر نہ کریں. کیوں؟ فرمایا اتنا کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ پریشان، تیسرا بندہ آپ کا بھائی پریشان ہو سکتا ہے. اس کی پریشانی کیا ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں میرے خلاف کر رہے ہیں، پتہ نہیں کی ہے یا نہیں کی. اس سے قطع نظر ہے کہ آپ نے اس کے خلاف بات کی ہے نہیں کی. اس کے ذہن میں اتنی سی بات آنے کو بھی شریعت نے اتنی سی پریشانی کو برداشت نہیں کیا. پر میں 3 بندے ہیں، 2 آپس میں بات نہ کریں کیونکہ تیسرا بندہ اس سے پریشان ہو سکتا ہے. یار پتہ نہیں مجھے نہیں شامل کیا، مجھے اس قابل نہیں سمجھا، یا پتہ نہیں میرے خلاف کر رہے ہیں. اتنا سا گمان، اتنی سی پریشانی شریعت اسلامیہ نے برداشت نہیں کی. فرمایا 3 بندے ہیں، 2 آپس میں اس طرح پھسر پھسر کان میں بات نہ کریں، سرگوشی نہ کریں. ہاں زیادہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پھر یہ مسئلہ نہیں بنے گا. اللہ اکبر. اس سے آپ اندازہ کر لیں شریعت اسلامیہ اپنے مسلمانوں کا کتنا خیال رکھتی ہے، ان کے حقوق کا، ان کے باہمی تعلقات کا. ایک لمبی حدیث ہے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب من الشر ان يحقر اخاه المسلم. کسی بندے کے برے ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں بڑا اچھا ہوں، دوسرے کو حقیر کم تر سمجھے اور اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر سمجھے. اللہ اکبر. فرمایا کسی بندے کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے. شیطان ہے نا، ہر بندے کو اس کے حساب سے گمراہ کرتا ہے. ڈیل ہر ایک کے ساتھ اس کی مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک طرح کی ڈیل نہیں کرتا ہے. اگر کوئی عالم دین ہے تو اس کو اس کے علم کا زوم اس کے دماغ میں ڈالے گا کہ تو بڑا عالم ہے، یہ تو سارے ایویں ہی ہے، بالکل ان کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا. اور اگر کوئی عابد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے دل میں اس طرح کی بات ڈالے گا کہ تو بڑا عابد، پرہیزگار، متقی، نمازی، تہجد گزار ہے، یہ تو ایسے ہی سارے. سعد رضی اللہ عنہ بڑے دلیر تھے، بڑے بڑے علاقے بھی فتح کیے تھے انہوں نے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع میں انہوں نے ساتھ دیا، شروع میں مسلمان ہونے والے تھے. آپ کی زندگی کے اندر بھی بڑے ان کے جہادی کارنامے ہیں. ایک دن اس طرح ان کے ذہن میں بات آ گئی اور کوئی یہ غنیمت کی تقسیم کے متعلق بات کی کہ اللہ کے رسول، ایک بندہ بڑی دلیری کے ساتھ لڑتا ہے، بڑے لوگوں کو مارتا ہے، بڑا دین کا کام کرتا ہے، ایک بیچارہ مسکین ہے، کمزور ہے، یا اس کے پاس مال نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے. ایک بندہ بڑا مال بھی خرچ کرتا ہے، بڑا بہادر ہے، قوی ہے، نوجوان ہے اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے.
اس طرح کی بات انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کی. مطلب یہ تھا کہ اس کا تو زیادہ مقام ہوگا نا, اس کی شان تو زیادہ ہوگی, اس کا مقام تو زیادہ ہوگا. قربان جائیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. فرمایا کوئی اپنے آپ کو برتر نہ سمجھنے لگ جائے, یہ جان میں قوی ہے, زیادہ طاقتور ہے, دوسرا بیچارہ کمزور ہے, اس کے پاس مال زیادہ ہے, زیادہ خرچ کرتا ہے, دوسرے کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہے. فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. یاد رکھو جو تمہاری مدد ہوتی ہے وہ تمہارے ان کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے. صرف اور صرف لڑنے سے مدد نہیں آتی. مدد کے اسباب میں سے ایک بندہ لڑ نہیں سکتا, بیچارہ وہ بیٹھ کے دعائیں کر رہا ہے, اللہ مسلمانوں کی مدد کر, مجاہدین کی مدد کر, ان کے لیے آسانی پیدا کریے, وہ دعائیں کر رہا ہے. فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. ان کمزوروں کو, یہ ان غریبوں کو کم تر نہ سمجھو. کوئی نیکی زیادہ کر کے, جہاد کے اندر آگے بڑھ کے, زیادہ مال خرچ کر کے ان کو ایسے ہی حقیر اور کم تر نہ سمجھو. اللہ جو تمہاری مدد کرتا ہے, تمہیں رزق دیتا ہے اور میدانوں کے اندر تمہارے اوپر مدد اترتی ہے, وہ ان کمزوروں کی, ان کی دعاؤں کی وجہ سے اترتی ہے. تو محترم بھائیوں اور بزرگوں, ساری بات کا خلاصہ یہ ہے جو آج کی خطبہ جمعہ میں بیان ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں جو تعلقات ہے اس کو بہت بہتر رکھنا چاہیے. ایک اسلامی معاشرہ اخوت بھائی چارے والا معاشرہ ہے. آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کے کام آنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا, اس سے اللہ کی مدد اترتی ہے. اور آپس میں اختلافات, لڑائی جھگڑے, دوسروں کو تنگ کرنا, تکلیف پہنچانا, کسی کا نقصان کر دینا, اپنے زبان کے, اپنے عمل کے ساتھ کسی کو تکلیف پہنچا دینا, یہ چیز اتنی نحوست والی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ جاتی ہے. اور اللہ رب العزت کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے, بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو, بلکہ فرمایا لا یحل لمسلم, کسی مسلمان کے لیے حلال اور جائز ہی نہیں ہے, اس کو حرام قرار دیا کہ کسی کو حقیر جانے, کم تر جانے, اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے. یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. اسلامی معاشرہ بھائی چارے والا معاشرہ ہے, ایک دوسرے کے احساس والا معاشرہ ہے. تو ہمیں بھی اپنے اندر اس طرح کے اوصاف پیدا کرنے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اگر کسی کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف, کوئی تنگی, کوئی پریشانی پہنچتی بھی ہے تو اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں یا اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. لیکن اپنی طرف سے ہم میں سے ہر بندہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے. ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے میرا حق, اس نے ایسا نہیں کیا, اس نے ایسا نہیں کیا, اس نے ایسا نہیں کیا. اصل چیز یہ ہے کہ ہر بندہ اگر یہ دیکھ لے کہ میرے ذمے کیا ہے اور ہر بندہ اپنی ذمہ داری ادا کرنا شروع کر دے کہ جو میرے ذمہ واجبات ہیں, جو میرے ذمہ حقوق ہیں, میں نے وہ پورے کرنے ہیں, سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. پھر یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. وہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے اپنے حقوق کے متعلق نظر رکھے کہ میرے ذمہ کیا ہے. گھر کا معاملہ ہو یا ہمارے معاشرے کا معاملہ ہو, جہاں بھی ہو, اگر ہر بندہ اپنے اپنے حقوق کے اوپر نظر رکھے گا, اس کو ادا کرنا شروع کر دے گا, مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ اخوت اور بھائی چارے والا معاشرہ بن جائے گا. اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایک اعلان ہے بھائی, یہ جس ادارے میں, جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں, یہ مسجد اس کے ساتھ ساتھ طلباء اور طالب